بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المذکر والمؤنث، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ اسم کی تذکیر و تانیث کے اعتبار سے دو قسمیں بیان فرما رہے ہیں کہ اسم کی دو قسمیں مذکر اور مؤنث۔ پہلے مصنف رحمۃ اللہ علیہ مؤنث کی تعریف کریں گے اور پھر اس کے بعد مذکر کی تعریف کریں گے۔ مؤنث کی تعریف انہوں نے کی ہے ما فیہ المؤنث و ما فیہ علامت التانیث لفظا او تقدیرا، کہ مؤنث وہ اسم ہے جس میں تانیث کی علامت پائی جاتی ہو، خواہ وہ علامت تانیث لفظوں میں موجود ہو جیسے ضاربتن، حبلا، حمراء، اور یا مقدر ہو جیسے دارن، نارن، نعلن، قدمن، شمسن وغیرہ، یہ سب مؤنثات اسمائی ہیں۔ تو جس میں لفظوں میں علامت تانیث پائی جاتی ہو تو وہ لفظ مؤنث ہے، اور لفظوں میں اگرچہ وہ مذکر کا نام کیوں نہ ہو، جیسے طلحہ تو، معاویہ تو، حمزہ تو، یہ مذکر کے نام ہیں لیکن لفظ مؤنث ہے۔ اور مذکر کی تعریف مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے والمذکر بخلافہ، کہ مذکر وہ اسم ہے جو اس کے خلاف ہو، یعنی جو مؤنث لفظ کے خلاف ہو، جس میں علامت تانیث نہ پائی جاتی ہو، نہ لفظاً پائی جاتی ہو اور نہ ہی تقدیراً پائی جاتی ہو، جیسے زید، رجل، کتاب، تو یہ لفظ مذکر ہیں جس میں علامت تانیث نہیں پائی جاتی۔ علامت و تانیث التاء والالف الف مقصورۃ او ممدودۃ، یہ علامت تانیث بیان فرما رہے ہیں کہ تانیث کی تین علامتیں، یہ تینوں علامتیں آپ نے اسباب معنی صرف کی بیس میں پڑھی ہیں، تانیث کی بیس میں۔ تو تانیث بالتا، تا کے ساتھ تانیث ہو جیسے ضاربت ہو، معاویت ہو، حمزہ ہو، اور علی مقصورہ جیسے حبلہ اور سکرہ، اور علی ممدودہ جیسے حمراء، خضراء وغیرہ، یہ علامت تانیث ہے۔ وہ حقیقی و لفظی، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ تانیث کی مؤنث کی دو قسمیں بیان فرما رہے ہیں کہ مؤنث کی دو قسمیں، مؤنث حقیقی اور مؤنث لفظی۔ فل حقیقی ما بزائی ذکر من الحیوان کا امرات و ناقۃ، کہ تانیث حقیقی، مؤنث حقیقی وہ مؤنث ہے ما بازائی ذکر من الحیوان، کہ جس کے مقابلے میں حیوانوں کا مذکر موجود ہو، جیسے امراتن کے مقابلے میں رجلن آتا ہے اور ناقتن کے مقابلے میں جملن آتا ہے۔ خواہ وہ لفظ تا کے ساتھ ہو جیسے امراتن ہو گیا، یہ تا کے بغیر ہو جیسے ہندن ہے، زینب ہے۔ انسانوں میں ان کے مقابلے میں دوسرے مرد حضرات موجود ہیں، اور جانوروں میں ایتان کا لفظ ہے، اس کے مقابلے میں حمارن ہے۔ اسی طرح غزالن کا لفظ ہے، اس کے مقابلے میں زبیون ہے۔ تو غزالن کے لفظ میں اور اتانن کے لفظ میں تا نہیں ہے، لیکن مذکر حیوان اس کے مقابلے میں موجود ہے۔ تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے جو تعریف کی ہے ما فل حقیقی و ما بزائی ذکر من الحیوان ہے، کہ مؤنث حقیقی وہ ہے جس کے مقابلے میں حیوانوں میں مذکر موجود ہو۔ حیوانوں میں مذکر کی قید اس لیے لگائیے کہ بعض اوقات درختوں میں بھی مذکر مؤنث ہوتے ہیں، جیسے پیوند کرتے وقت ماہرین درختوں کے ماہرین کو پتہ ہوتا ہے، دیہاتی لوگوں کو خاص طور پر، تو وہ اس سے مراد نہیں ہے، وہ اس میں مؤنث وغیرہ کا شکل سسٹم نہیں ہوتا۔ اور دوسری قسم ہے وہ لفظی بخلاف ہی، جو مؤنث لفظی وہ ہے جو اس کے خلاف ہے۔ مؤنث لفظی وہ ہے جو اس کے خلاف ہے، یعنی جس میں علامت، جس کا مذکر حیوان موجود نہ ہو،
کیونکہ مونس حقیقی وہ تھی ماں بِإِزَائی ذکر من الوان، اور مونس لفظی وہ ہوگی جو اس کے مقابلے میں ہو، یعنی جس کے مقابلے میں حیوان مذکر موجود نہ ہو. جیسے ظلمتن ہے، اس میں حیوان مذکر اس کے مقابلے میں موجود نہیں ہے، اس میں تا لفظی موجود ہے. اور عینن تا مقدر ہے علامت تانیث مقدر ہے. عین کے مقابلے میں مذکر حیوان موجود نہیں ہے، لہذا یہ مونس مونس لفظی کہلائے گی. وَإِذَا أُسْنِدَ، فعل الیہ فتح. یہاں سے مسلم رحمۃ اللہ علیہ اعراب کے اعتبار سے مونس کی فعل فاعل اس مونس ہو تو فعل کو مذکر اور مونس لانے کے اعتبار سے اقسام بیان فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ اگر فعل یا شبہ فعل کی نسبت فاعل اسم ظاہر کی طرف ہو اور فاعل اسم ظاہر مونس حقیقی کے ہو تو فعل مونس لانا واجب ہے، اور اس کے لیے 3 شرطیں ہیں. نمبر 1 فعل متصرف ہو، نمبر 2 حقیقی مونس حقیقی انسانوں میں سے ہو، اور نمبر 3 فعل اور فاعل کے درمیان فاصلہ نہ ہو. تو ان 3 شرطوں کے ساتھ اذا اسند الیہ الفعل، مونس لفظی کی طرف حقیقی کی طرف فعل کو منسوب کیا جائے، فتح، تو فعل کا مونس لانا واجب ہے، جیسے جاءت امراتن. اور اگر ان شرائط میں سے کوئی ایک بھی شرط فوت ہو جائے تو پھر فعل کا مونس لانا واجب نہیں ہے، بلکہ مونس لانا بھی جائز ہے اور مذکر لانا بھی جائز ہے. جیسے نعمت المرأۃ ہندن، نعم المرأۃ ہندن دونوں طرح کہہ سکتے ہیں. وانتا فی ظاہر غیر الحقیقی بالخیار، مصنف فرماتے ہیں کہ اگر فاعل اس میں ظاہر مونس غیر حقیقی ہو تو اس میں فعل کے بارے میں آپ کو اختیار ہے، مذکر بھی لا سکتے ہیں، مونس بھی لا سکتے ہیں. جیسے طلع الشمس بھی کہہ سکتے ہیں اور طلعت الشمس بھی کہہ سکتے ہیں. وہ حکم ظاہر الجمع غیر المذکر سالم مطلقاً حکم ظاہر غیر حقیقی ہے. مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر فاعل اس میں ظاہر جمع غیر سالم یعنی جمع مکسر ہو، خواہ ذوی العقول کی جمع مکسر ہو، جیسے رجالون یہ رجلون کی جمع مکسر ہے، رسولون یہ رسولون کی جمع مکسر ہے، یا مؤنث کی جمع ہو خواہ مکسر ہو، جیسے نسوتن یہ امراتن کی جمع مکسر ہے، یا جمع سالم ہو، جیسے مومنتن کی جمع مومناتن ہے اور غرفتن کی جمع غرفاتن آتی ہے، یا غیر ذوی العقول کی جمع مکسر ہو، جیسے ایامن یہ یومن کی جمع ہے، آینن عینن کی جمع ہے. تو بھی فعل کے مونس یا مذکر لانے کے اعتبار سے اس کا حکم مونس سے غیر حقیقی کی طرح ہے. حکم ظاہر الجمع المذکر السالم مطلقاً حکم ظاہر غیر الحقیقی ہے. فعل کے اعتبار سے مذکر مونس لانے کے لحاظ سے اس کا حکم وہی ہے جو فاعل مونس سے غیر حقیقی کے اعتبار سے ہے، یعنی شمسن کا لفظ ہے، یعنی مذکر لانا بھی جائز ہے اور مونس لانا بھی جائز ہے. جا الرجال بھی کہہ سکتے ہیں اور جا الرجال بھی کہہ سکتے ہیں، قالت رسل بھی کہہ سکتے ہیں اور قال رسل یہ بھی کہہ سکتے ہیں، قال نسوتن بھی کہہ سکتے ہیں اور قالت نسوتن بھی کہہ سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو جمع ہے جمع مذکر سالم کے علاوہ والی جمع، یہ جمع جماعتن کے حکم میں ہوتی ہے. تو معنی کا اعتبار کریں تو یہ چونکہ مؤنث غیر حقیقی ہے، اور اگر لفظوں کا اعتبار کریں تو چونکہ لفظ مذکر ہوتے ہیں تو اس لیے مؤنث مذکر دونوں لانا جائز ہے. یہاں جو قید لگی ہے نا دیکھیں، حکم ظاہر الجمع غیر المذکر سالم ہے، جمع مذکر سالم کی نفی کی گئی ہے. جمع مذکر سالم کے علاوہ
اس کی یہ قید اس لیے لگائی ہے کہ اگر فاعل جمع مذکر سالم ہو نا تو پھر فعل کا مذکر لانا واجب ہے، تانیث جائز نہیں ہے۔ جا الزیدون، جا المسلمون کہنا ضروری ہے، جا آتے المسلمون اور جا آتے زیدون کہنا جائز نہیں ہے۔ اس لیے کہ جب جمع مذکر سالم میں مفرد کا وزن صراحتاً موجود ہوتا ہے، اس لیے اس کو جماعت ان کی تعویل میں لینا جائز نہیں ہے۔ آگے مصنف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں وَضَمِيرُ الْعَاقِلِينَ غیر المذکر سالم فعلت وفعلوا، کہ اگر فاعل غیر جمع مذکر سالم کی ضمیر ہو، یعنی جمع مکسر کی طرح راجع ہونے والی ضمیر ہو، تو چونکہ یہ جماعتن کی تعویل میں ہوتی ہے جمع، لہذا فعل کا واحد مؤنث لانا بھی جائز ہے، جیسے وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، یہاں اقتت دیکھیں واحد مؤنث لایا گیا ہے، جبکہ ضمیر اس کی الرسل کی طرف راجع ہے، جمع مکسر ہے، اور مذکر بھی لانا بھی جائز ہے، جیسے الرجال جاؤ، اس لیے کہ یہ جمع لفظاً جمع مذکر ہے۔ اور مصنف رحمۃ اللہ نے یہاں بھی غیر المذکر سالم کی قید لگائی ہے، اس لیے کہ اگر ضمیر جمع مذکر سالم والی ہو نا تو پھر اس میں وہ کیا کہتے ہیں اس کو فعل کا جمع لانا ضروری ہے، واحد مؤنث لانا جائز نہیں ہے۔ الزیدون جاؤ کہنا ضروری ہے، اسی کو مصنف رحمۃ اللہ نے فعالت کے ساتھ فعلو ذکر کیا ہے، فعلو سے مراد جمع مذکر والا ہے۔ والنساء والایام فعلت وفعلنا، تو فرماتے ہیں کہ اگر جمع مؤنث سالم ہو، اس کی طرح راجع ہونے والی ضمیر ہو، اور جمع غیر ذوی العقول کی جمع ہو، اس کی طرح راجع ہونے والی ضمیر ہو، النساء سے مراد جمع مؤنث سالم ہے، اور ایام سے مراد غیر ذوی العقول کی جمع کی طرح راجع ہونے والی ضمیر ہے، تو مصنف فرماتے ہیں فعلت و فعلنا، یعنی اس کے فعل کو واحد مؤنث بھی لا سکتے ہیں اور یہ ضمیر راجع ہوگی، اور جمع مؤنث بھی لا سکتے ہیں تاکہ ہن ضمیر جمع کی اس کی طرف راجع کی جا سکے۔ وضمیر العاقلین غیر المذکر سالم ہے، ذوی العقول کی ضمیر جمع کی ہو لیکن جمع مذکر سالم کی نہ ہو تو فعلت واحد مؤنث بھی آ سکتا ہے، وہ فعلو جمع مذکر بھی آ سکتا ہے۔ والنساء والایام، اور اگر ضمیر جمع مؤنث سالم کی طرف راجع، جمع مؤنث کی طرف راجع ہو، اور یا پھر ایام یعنی جمع غیر ذوی العقول کی جمع مکسر کی طرف راجع ہو، تو فعل فعلت واحد مؤنث بھی آئے گا، وہ فعلنا اور جمع مؤنث بھی لانا جائز ہے۔ یعنی یہ مذکر اور مؤنث کے اعتبار سے یہ دو قسمیں مکمل ہوگی، آگے تثنیہ جمع کے اعتبار سے آئے گی۔